بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق اور آپ کی خدمت میں آج جادو کروانے والے پر جادو پلٹنے کا مختصر ترین اور مجرب ترین عمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ سورہ صافات کی آخری 3 اور قرآن پاک کی مختصر ترین آیات ہیں۔ ان کے پڑھنے سے جو شخص جس قسم کے جادو میں مبتلا ہوگا، اس طرح کا مرض، اس طرح کا دکھ، اس طرح کا غم، اس طرح کی پریشانی، اس طرح کا ذہنی کرب اور اذیت سارا کا سارا کروانے والے کے گھر میں، کروانے والے کی اولاد پہ، کروانے والے کی صحت پہ، کروانے والے کے کاروبار پہ، یعنی جس نوعیت کا جادو اس نے کروا رکھا ہے اس پر پلٹے گا اور اس کو یہ بات خواب میں نظر آ جائے گی کہ تمہارے فلاں کیے ہوئے کی سزا ہے اور یہ فلاں عمل کی شامت ہے اور فلاں دوسروں کو دکھ پہنچانے کی سزا ہے، اور ایسی سزا ہے کہ جس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، توبہ کرنا اور صاحب حق جس کے اوپر جادو کرنے اور اس کے پلٹنے کی وجہ سے آج تم مشکل کا شکار ہو، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اہم چیز ہے، یہ اس وظیفے کی بنیاد، نقطہ اور بنیادی تھیم ہے۔ اب جو بیماری کا شکار ہے گھرانہ، وہ پڑھے گا، بیماری واپس اس گھر میں جائے گی جس گھر میں کسی فرد نے یہ جادو کروایا ہے۔ اب کسی شخص کا روزگار تباہ ہے، کسی شخص کا کاروبار تباہ ہے، کسی شخص کو نوکری نہیں ملتی ہے، کسی شخص کا ہرا بھرا سب کچھ پھلتا پھولتا ترقی، دن دگنی چگنی ترقی کرتا کاروبار تباہ کیا ہے، یہ سارا کا سارا کروانے والے پر جائے گا اور اس کا ہنستا بستا کھیت کھلیان کاروبار سب کچھ بسم ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کی بیٹیوں کی شادیاں میں رکاوٹ ہے، کسی کی اولاد نافرمان کر دی ہے، کسی کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ دشمنیاں لوگ کر رہے ہیں، کوئی عزت کا دشمن ہو گیا، کوئی جان کا دشمن ہو گیا، کوئی مال کا دشمن ہو گیا، کوئی کسی کی حیثیت کا، کسی کے صلاحیت کا دشمن ہو گیا، وہ سارا کا سارا واپس جائے گا۔ تو اب ہم بتاتے ہیں طریقہ ان آیات کے پڑھنے کا کہ بغیر بسم اللہ، بغیر درود شریف ان 3 آیات کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تینوں ملا کر پڑھیں گے، ایک دفعہ ہو گیا، اس طرح 313 مرتبہ پڑھیں اور خالص توجہ اللہ کی بارگاہ کی طرف مرکوز رکھیں کہ یا اللہ میری نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، میری نیت کسی کو دکھ پہنچانے کی نہیں ہے اور کسی اسپیسیفک اور مخصوص فرد کی طرف بھیجنے کی نہیں ہے، بلکہ جو ہے تو بہتر جانتا ہے، اس پر واپس فرما اور مجھے نجات عطا فرما اور اس کو دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں مبتلا فرما۔ بعض میرے بھائی اور بہنیں ایسی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اگلے کو نقصان پہنچے، تو آپ نے نیت نہیں رکھنی، آپ نے صرف یہ نیت رکھنی ہے کہ واپس پلٹے، کیا نقصان ہو یہ اللہ پر چھوڑیں۔ اب ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا، یہ 313 مرتبہ پڑھیں، ایک وقت کوئی مخصوص کر لیں اور اس دوران کوئی موبائل نہیں، کوئی لیپ ٹاپ نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی بڑا نہیں اور کوئی ادھر ادھر کا کام نہیں، پوری توجہ یکسوئی دھیان سے یہ پڑھیں، کنسنٹریشن سے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو ٹائم آپ نے آج فکس کیا اس کی پابندی 11 دن کریں انشاءاللہ۔ 11 دن کی برکت سے 11 دن تو عمل کی تکمیل ہے، لیکن 7 دن کے اندر اندر وہاں ایسی آگ لگے گی، ایسی تباہی مچے گی اور اس کی ابتدا ہوگی کہ اس آگ کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی، اس لیے کہ اس آگ کو اس کے ظلم نے بھڑکایا ہے اور اس آگ کو جو پوری پیک دی ہے وہ قرآن پاک کی آیات نے دی ہے، اور نہ اللہ ظلم کرتا ہے نہ اللہ کا قرآن ظلم کرتا ہے، بلکہ جو اس ظلم کے واپسی کا اور اس ظلم کی چکی میں پسنے کا حقدار ہے، اب اس کا وقت آ چکا ہے اور اس کو تباہی و بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور آئندہ جب تک آپ اس کا 11 دن کے بعد معمول 100 مرتبہ رکھیں گے تو کوئی اور بھی کرنا چاہے گا تو یہ ایک باؤنسنگ شیلڈ اور باؤنسنگ وال مل گئی ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص دوبارہ جادو کرنا چاہے کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ باؤنسنگ وال اس کو اس کے اپنے کروائے ہوئے جادو میں ایسا مبتلا کرے گی کہ دنیا وہ اس کو عبرت کے نشان سے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے گی انشاءاللہ۔ جو شخص جس قسم کے جادو میں مبتلا ہوگا، اس طرح کا مرض، اس طرح کا دکھ،
اس طرح کا غم، اس طرح کی پریشانی، اس طرح کا ذہنی کرب اور اذیت سارا کا سارا کروانے والے کے گھر میں، کروانے والے کی اولاد پہ، کروانے والے کی صحت پہ، کروانے والے کے کاروبار پہ، یعنی جس نوعیت کا جادو اس نے کروا رکھا ہے اس پر پلٹے گا، اور اس کو یہ بات خواب میں نظر آ جائے گی کہ تمہارے فلاں کیے ہوئے کی سزا ہے، اور یہ فلاں عمل کی شامت ہے، اور فلاں دوسروں کو دکھ پہنچانے کی سزا ہے، اور ایسی سزا ہے کہ جس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، توبہ کرنا، اور صاحب حق جس کے اوپر جادو کرنے اور اس کے پلٹنے کی وجہ سے آج تم مشکل کا شکار ہو، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اہم چیز ہے، یہ اس وظیفے کی بنیاد، نقطہ اور بنیادی تھیم ہے۔ اب جو بیماری کا شکار ہے گھرانہ، وہ پڑھے گا، بیماری واپس اس گھر میں جائے گی جس گھر میں کسی فرد نے یہ جادو کروایا ہے۔ اب کسی شخص کا روزگار تباہ ہے، کسی شخص کا کاروبار تباہ ہے، کسی شخص کو نوکری نہیں ملتی ہے، کسی شخص کا ہرا بھرا سب کچھ پھلتا پھولتا ترقی، دن دگنی چگنی ترقی کرتا کاروبار تباہ کیا ہے، یہ سارا کا سارا کروانے والے پر جائے گا، اور اس کا ہنستا بستا کھیت کھلیان کاروبار سب کچھ بھسم ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کی بیٹیوں کی شادیاں میں رکاوٹ ہے، کسی کی اولاد نافرمان کر دی ہے، کسی کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ دشمنیاں لوگ کر رہے ہیں، کوئی عزت کا دشمن ہو گیا، کوئی جان کا دشمن ہو گیا، کوئی مال کا دشمن ہو گیا، کوئی کسی کی حیثیت کا، کسی کے صلاحیت کا دشمن ہو گیا، وہ سارا کا سارا واپس جائے گا۔ تو اب ہم بتاتے ہیں طریقہ ان آیات کے پڑھنے کا کہ بغیر بسم اللہ، بغیر درود شریف، ان 3 آیات کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تینوں ملا کر پڑھیں گے، ایک دفعہ ہو گیا، اس طرح 313 مرتبہ پڑھیں، اور خالص توجہ اللہ کی بارگاہ کی طرف مرکوز رکھیں کہ یا اللہ میری نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، میری نیت کسی کو دکھ پہنچانے کی نہیں ہے، اور کسی اسپیسیفک اور مخصوص فرد کی طرف بھیجنے کی نہیں ہے، بلکہ جو ہے تو بہتر جانتا ہے، اس پر واپس فرما اور مجھے نجات عطا فرما، اور اس کو دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں مبتلا فرما۔ بعض میرے بھائی اور بہنیں ایسے ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اگلے کو نقصان پہنچے، تو آپ نے نیت نہیں رکھنی، آپ نے صرف یہ نیت رکھنی ہے کہ واپس پلٹے، کیا نقصان ہو یہ اللہ پر چھوڑیں۔ اب ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا، یہ 313 مرتبہ پڑھیں، ایک وقت کوئی مخصوص کر لیں، اور اس دوران کوئی موبائل نہیں، کوئی لیپ ٹاپ نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی بڑا نہیں، اور کوئی ادھر ادھر کا کام نہیں، پوری توجہ یکسوئی دھیان سے یہ پڑھیں، کنسنٹریشن سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ٹائم آپ نے آج فکس کیا اس کی پابندی 11 دن کریں انشاءاللہ۔ 11 دن کی برکت سے، 11 دن تو عمل کی تکمیل ہے، لیکن 7 دن کے اندر اندر وہاں ایسی آگ لگے گی، ایسی تباہی مچے گی، اور اس کی ابتدا ہوگی کہ اس آگ کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی، اس لیے کہ اس آگ کو اس کے ظلم نے بھڑکایا ہے، اور اس آگ کو جو پوری پیک دی ہے وہ قرآن پاک کی آیات نے دی ہے، اور نہ اللہ ظلم کرتا ہے، نہ اللہ کا قرآن ظلم کرتا ہے، بلکہ جو اس ظلم کے واپسی کا اور اس ظلم کی چکی میں پسنے کا حقدار ہے، اب اس کا وقت آ چکا ہے، اور اس کو تباہی و بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور آئندہ جب تک آپ اس کا 11 دن کے بعد معمول 100 مرتبہ رکھیں گے تو کوئی اور بھی کرنا چاہے گا، تو یہ ایک باؤنسنگ شیلڈ اور باؤنسنگ وال مل گئی ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص دوبارہ جادو کرنا چاہے کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ باؤنسنگ وال اس کو اس کے اپنے کروائے ہوئے جادو میں ایسا مبتلا کرے گی کہ دنیا کو اس کو عبرت کے نشان سے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے گی انشاءاللہ۔